بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين. قال حدثنا محمد بن المنهال الضرير قال أخبرنا يزيد بن زري قال أخبرنا حبيب المعلم عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا يقال له أبو صالبة قال يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فافتني في صيدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكنا عليك. قال ذكيا أو غير ذكي؟ قال نعم. قال فإن أكل منه؟ قال وإن أكل منه؟ قال يا رسول الله يفتني في قوسي. قال كل ما ردت عليك قوسك. قال ذكيا أو غير ذكي؟ قال وإن تغيب عني؟ قال إن تغيب عنك ما لم يسل أو تجد فيه أثرا غير سهمك. قال أفتني في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها. قال اغسلها وكل فيها. یہ حدیث پچھلے سبق میں ہو چکی تھی. اور یہ اس اگلی حدیث باب اذا قطع من الصید قطعۃ، تو یہ حدیث بھی ہو چکی تھی. باب فی اتباع الصید، شکار کے پیچھے لگنے کے بیان میں. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مرة سفيان ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، یعنی اس حدیث کو میں نہیں جانتا لیکن نبی پاک ہی سے. من سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد غفلا ومن أتى السلطان افتتن. من غفل من سكن البادیت، جو دیہات میں رہے، بستی میں رہے، تو وہ سخت طبیعت کا بن جاتا ہے. اچھے اور نرم اخلاق کے بعد وہ جافی بن جاتا ہے، خشک اخلاق بن جاتا ہے. اس لیے کہ دیہات کے اندر اس کو وہ تعلیم و تربیت نہیں میسر ہو سکتی جو شہروں کے اندر ہوتی ہے. ومن اتبع الصید، اور جس نے شکار کا پیچھا کیا، جو شکار کے پیچھے لگا، تو غفل، وہ غافل ہو جاتا ہے، یعنی اس کا دل جو ہے وہ شکار کے ساتھ مشغول ہو جاتا ہے اور اس پر شکار کی محبت اور شکار کی لذت جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے، اور اس طرح جو ہے وہ اس میں غفلت آ جاتی ہے باقی امور سے. اور ومن اتى السلطان، اور جو بادشاہ کے پاس آئے تو افتتن، تو وہ فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی سارا مفتونا فی دینہ. اب وہ بادشاہ کے سامنے جو ہے وہ بیان حق بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اگر حق بیان کرے تو جان جاتی ہے، نہ کرے تو ایمان جاتا ہے، تو فتنے میں اعزازی پڑ جاتا ہے. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الحسن بن الحكم النخعي عن عدي بن ثابت عن شيخ من الأنصار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى مسدد، وہی معنی جو مسدد نے بیان کیا انہوں نے بھی. قال ومن لزم السلطان افتتن، کہ جو سلطان کو لازم پکڑے، بہت زیادہ بادشاہ کے پاس آ جائے تو وہ فطر میں پڑ جاتا ہے. زادہ وما زادہ مزادہ عبد من السلطان، اور جو ہے وہ بادشاہ کی خدمت میں ذنوباً زیادہ قریب ہو جاتا ہے. ازداد من اللہ الا ازداد من اللہ بعدا، تو بادشاہ کے جتنا قرب حاصل کرے گا کوئی بھی آدمی تو وہ اللہ سے اتنا ہی دور ہوتا جائے گا. قال حدثنا يحيى بن معين قال أخبرنا حماد بن خالد الخياط عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن نفير عن أبيه عن أبي صالبة الخشلي عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رميت الصيد فأدركته بعد 3 ليال وسهمك فيه
فَكُلْ مَا لَمْ يُنْتِنْ، جب آپ کسی شکار کو تیر ماریں اور آپ اس کو پالیں 3 دنوں کے بعد، 3 راتوں کے بعد، اور آپ کا تیر اس کے اندر ہو تو جب تک وہ بدبودار نہ ہو جائے آپ اس کو کھائیں۔ حدیث الباب سے اس کا تعلق یہ ہے کہ 3 دن کے بعد ملے گا تو گھر بیٹھے تو نہیں ملتا، اس کے اتباع کے بعد ہی ملے گا، اس کو تلاش اور اتباع کے بعد ہی وہ ملتا ہے شکار۔ تو اس سے بات گزر چکی ہے، جب اس کے اندر جو ہے وہ بدبو آ جاتی تو وہ گوشت خراب ہو جاتا ہے، سڑ جاتا ہے۔ تو 3 دن اگر 4 دن کے بعد ملتا ہے اور برف کے اندر وہ پڑا ہوا ہے، یعنی اس کے اندر بدبو نہیں آئی، اس کا گوشت سڑا نہیں ہے، خراب نہیں ہے، تو کھا سکتے ہیں، وقت کی تعین نہیں ہے۔ غائب یہاں پر جو ہے وہ گوشت کا سڑنا گلنا یا نہ سڑنا گلنا ہے۔ اگر سڑ گل گیا اور خراب ہو گیا، بدبودار ہو گیا تو نہ کھائیں، وقت نہ کھائیں، چاہے جتنے دنوں کے بعد بھی ملے۔ آخر کتاب الصید، کتاب الصید یہاں پر ختم ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اول کتاب الوصایا، یہ کتاب وصایا کے بیان میں ہے۔ وصایا وصیہ کی جمع ہے، جیسے ہدایہ ہدیتن کی جمع ہے۔ شرعن وصیت کہتے ہیں عہد خاص یضاف الی ما بعد الموت، ایسا خاص وعدہ جس کی اضافت موت کے بعد کی طرف کی جائے۔ اس کا پہلا باب ہے باب ما جاء فیما یؤمر به من الوصیت، وصیت کے ذریعے کیا کیا حکم دیے جاتے ہیں۔ قال حدثنا، کیا کیا حکم دیے گئے؟ قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال اخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، کسی بھی مسلمان انسان کا کوئی حق ہو، کوئی چیز جس میں اس نے وصیت کرنی ہو، جس میں وصیت کی گئی ہو اور جس میں وہ 2 راتیں گزارتا ہو، یعنی 1-2 دن اس کے پاس ہی رہنے والی چیز ہو، تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ اس کے پاس وصیت لکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ ماں نافیہ ہے، لیسا کے معنی میں ہے۔ لیسا اللائق بامرئ مسلمین، کسی مسلمان انسان کو یہ مناسب نہیں، لہو شیء، اس کے پاس کوئی چیز ہو یوسا جس کی وصیت کی گئی ہو، یبیت لیلتین، کہ 2 راتیں وہ گزارے، الا یہ کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود ہو۔ یعنی یہ حزب احتیاط نہیں ہے کسی انسان کے لیے کہ اس کے پاس مال میں سے کوئی چیز ہو، کوئی قرض ہو، کوئی حق ہو، کہ اس کے اندر وہ افراد کرے، کوئی امانت ہو۔ لو شیء یہ لامرئ کی صفت ہے، یوسف فی شے کی صفت ہے، یبیت لیلتین خبر ہے ما کی جو مصدر کے تعویل میں ہے۔ اس کے اندر حذف ہے کہ ان یبیتا، کہ وہ آدمی جو ہے وہ 2 راتیں گزارا تو اس کے پاس چیز ہو، اس میں وصیت کی جا گئی ہے۔ ومن آیاتہ یریکم البرق، ایک روایت کے اندر 3 راتوں کی بات آتی ہے، تو اختلاف روایت جو ہے دلالت کرتا ہے تقریب کے لیے نہ کہ تخدید کے لیے۔ معنی یہ ہے کہ مناسب نہیں ہے کہ اس پہ جو ہے وہ اتنا زمانہ گزرے، خواہ وہ تھوڑا ہو 2 یا 3 دن ہو، اور اس حال میں رہے، اور وہ یہ ہے کہ وصیت جو ہے اس کے پاس لکھی ہوئی ہو، نہیں پتہ چلتا کہ وہ کب مر جائے، کب اس کو موت آ جائے، تو کوئی بھی چیز ہے اس کے پاس تو اس کے لیے وصیت پہلے سے لکھ کر رکھے۔ قال حدثنا مسدد ومحمد بن عسلى قال اخبرنا ابو معاوية عن الأعمش عن ابي وائل عن مسروق عن عائشة قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا بعيرا ولا شاة ولا اوصى بشيء۔
کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینار، نبی پاک نے دینار چھوڑے، نہ درہم، نہ اونٹ، نہ ہی کوئی بکری، اور نہ ہی کسی چیز کی وصیت کی۔ انبیاء کی جو مال ہوتے ہیں وہ وراثت نہیں ہوتے، بطور ترکہ میراث نہیں رہتے۔ وصیت اس چیز کی جاتی ہے جس میں جو ہے وہ میراث چلتی ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز جو ہے چھوڑی نہیں کہ جس میں جو ہے میراث چلتی کہ آپ اس میں وصیت کرتے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کچھ امور کی وصیت کی۔ آپ سے روایت کیا گیا کہ کان عامۃ وصیتہ عند الموت الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ ابن عباس کہتے ہیں اوصى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخرج اليهود من جزیرۃ العرب واجیز الوفود بنحو ما كنت اجیزه۔ آپ نے آخر میں یہ وصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصیت تھی وہ امور اخرویہ میں سے تھی، امور دنیویہ میں سے نہیں تھی۔ باب ما جاء فيما يجوز للموسي في ماله۔ یہ باب ان چیزوں کے بیان میں ہے کہ موسی کے لیے جو ہے وہ جس میں اپنے مال میں کیا کیا جائز ہوتا ہے۔ قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة وابن ابي خلف قال اخبرنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن ابيه قال مرضا قال ابن ابي خلف بمکہ۔ کہتے ہیں کہ سعد نے اپنے باپ سے روایت کی، کہتے ہیں کہ وہ بیمار ہو گئے، اور ابن ابی خلف کہتے ہیں کہ مکہ میں۔ ثم اتفقا، پھر وہ آگے جو ہے وہ اس بات اتفاق کرتے ہیں، وہ بیمار ہوئے، اشفی فیہ، اور اس مرض کے اندر انہیں شفا ملی۔ سعد ابن وقاص جو ہیں اپنے باپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ سعد جو ہیں بیمار ہوئے، انہیں شفا ملی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فعادہ ہوا، ان کی جو ہے وہ عیادت کی۔ فقال، فرض کیا، یا رسول اللہ ان لی مالا کثیرا، میرے پاس بڑا مال ہے، ولیس یرثنی الا ابنتی افاتصدق، تو میری بیٹی کے علاوہ میرا کوئی وارث نہیں ہے، تو کیا میں صدقہ کروں بالثلثین، 2/3؟ قال لا، آپ نے فرمایا نہیں۔ قال فبالشطر، آدھا کر دوں؟ قال لا، آپ نے فرمایا نہیں۔ قال فالثلث، کہا کہ 1/3 کر دوں؟ قال الثلث والثلث کثیر، آپ نے کہا تیسرا ایسا کر دو، لیکن یہ تیسرا سے بھی بہت زیادہ ہے۔ انک ان تترک ورثتک اغنیاء خیر من ان تدعهم عالة یتکففون الناس، بے شک اگر تو اپنے ورثہ کو اغنیاء چھوڑے، مالدار چھوڑے، یہ زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ تو نے غریب کر کے چھوڑے، اور وہ یتکففون الناس، لوگوں کے سامنے جو ہیں وہ ہتھیلیاں، اور لوگوں سے سوال کریں اپنی ہتھیلیوں سے کہ وہ ان کو سوال کے لیے ان کے سامنے دست سوال دراز کرے، اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں مالدار چھوڑو، صدقے وصدقے نہ کرو۔ تیسرا ایسا اگر کرنا چاہتے تو کر لو، اور یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلَّا أُجِرْتَ فِيهَا، اور بے شک ہرگز تو کوئی نفقہ خرچ نہیں کرے گا، کوئی چیز خرچ نہیں کرے گا، مگر اس میں بھی تجھے اجرت ملے گی، اجر ملے گا۔ یعنی تو ماجور ہوگا، اس میں تجھے اجر ملے گا۔ اور نفقہ کی تفسیر نے فرمایا، خطہ تفسیریہ ہے، حتی اللقمۃ تدفعها الی فی امراتک، یہاں تک کہ ایک لقمہ جو تو اپنی بیوی کے منہ کی طرف اٹھاتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے، اس میں بھی تجھے اجر ملے گا۔ ای الی فم امراتک، اور مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کچھ بھی جو خرچ کرنے والا ہوگا اس کو اجر دیا جائے گا، اگرچہ وہ مال انفاق جو ہے وہ جہاں پر خرچ کر رہا ہے وہ شہوت کا مال ہو، نفس کے فائدہ اٹھانے کا مال ہو، اس لیے کہ مال کا دار و مدار نیات پر ہے۔ جو خرچ کر رہا ہے یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہے،
اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، بیوی کے ساتھ اچھے سلوک کے لیے وہ اس کے منہ میں رقمہ ڈال رہا ہے تو یہ بھی ثواب بن جائے گا، یہ بھی اجر بن جائے گا۔ قلت یا رسول اللہ اتخلف عن ہجرتی، کہنے لگے حسرت کے طور پر کہنے لگے اللہ کے رسول میں اپنی ہجرت سے پیچھے رہ گیا، بیمار تھا، میں ہجرت نہ کر سکا۔ قال انك ان تخلف بعد فتعمل عملا صالحا، آپ نے فرمایا کہ اگرچہ تو میرے بعد جو ہے وہ پیچھے رہ گیا ہجرت سے، تو نیک عمل کر، یرید بھی وجہ اللہ، جس کے آپ اللہ کی رضا چاہے، لا تزداد بھی، تو اس کے ذریعے زیادہ نہیں ہوگا، الا رفعتا و درجتا، مگر رفعت کے اندر اور درجے کے اندر، بلندی کے اندر، آپ کی بلندی بڑھے گی، آپ کا درجہ بڑھے گا۔ مطلب یہ تھا کہ آپ کا جو ہے وہ ہجرت سے پیچھے رہنا، اگر آپ عمل صالح کر رہے ہیں تو آپ کو نقصان نہیں دے گا، آپ عمل صالح کریں اور جو کمی ہو چکی ہے اس کو دور کریں۔ لعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك آخرون، لعلك ان تخلف، اور بعض میں لن تخلف بین یطول عمرک، شاید کہ جو ہے وہ تجھے پیچھے رکھا گیا ہو، اگر اس وجہ سے کہ تاکہ تجھ سے جو ہے وہ کچھ لوگ مسلمان جو ہے نفع اٹھائیں اور کچھ دوسروں کو جو ہے نقصان ہو، کافروں کو، کہ اللہ جو آپ کے ہاتھ سے فتح دے مشرکین کے شہروں میں، اور یضروا بک الآخرون، مشرکین جو ہیں آپ کے ہاتھ میں جو ہلاک ہوں تو ان کو جو ہے وہ نقصان پہنچے۔ اور یہ بات جو ہے وہ جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امید رکھی تھی، یہ بات واقع ہوئی، اللہ نے جو ہے وہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شفا دی اس مرض سے، اور ان کی بڑی لمبی عمر ہوئی، یہاں تک کہ مسلمانوں میں سے بہت سے لوگوں نے اسے نفع لیا، اور وسطن بھی آخرون من الکفار، اور ان کے ذریعے جو ہے وہ کفار سے فتح حاصل ہوئی، یہاں تک کہ جب آپ کی وفات ہوئی 50 ہجری میں مشہور قول کے مطابق۔ اور اس کے علاوہ کہا گیا ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہم امضل اصحابی ہجرتہم، لیکن حتى ينتفع بك، ثم قال اللهم امضل اصحابی ہجرتہم، اے اللہ میرے صحابہ کے لیے ان کی ہجرت کو جاری رکھ، ولا تردهم على اعقابهم، انہیں ان کی ایڑیوں کے بل پیچھے نہ لوٹا، لیکن البائس سعد بن خولة یرسی له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مات بمکہ، لیکن باعث اور مشقت تکلیف والا جو تکلیف میں تھے وہ سعد بن خولہ تھے، جن کی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یرسی له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رین ان پہ آپ نے کھایا کہ امات مکہ، کہ وہ مکہ کے اندر جو ہے وہ مرے، انہوں نے جو ہجرت مکہ سے نہیں کی تھی، یہاں تک کہ وہ مکہ کے اندر مر گئے۔ تو آپ نے کہا کہ لیکن البائس سعد بن خولہ، لیکن باعث جو ہے باعث جو تکلیف میں گزرا، اور جسے یہ رحم کے لیے بھی آتا ہے اور حجب کے لیے بھی آتا ہے، تو وہ تو سعد بن خولہ ہیں، آپ گویا کہ ان کا مرثیہ کر رہے تھے، ان کی رحم کھا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ مکہ میں مر گئے تھے، یہ ہجرت نہ کر سکے اور یہ مکہ میں مر گئے تھے، کہ اکثر حضرات کہتے ہیں کہ انہیں ہجرت کی اور وہ حجۃ الوداع میں مرے، تو یہ ترخم ہے، یرسی لہو رسیت المیت مرثیتا، جب میت کے جو ہے وہ اچھائیاں بیان کی جائیں۔ یہاں پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ مراسی سے
مرثیہ پر سے منع کیا ہے، جیسا کہ احمد اور ابن ماجہ نے ایک روایت ذکر کی ہے اور اس کو جو ہے حاکم نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا تو آپ نے اس کام کو کیا کیسے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مرثیہ جو منہا عنہ ہے وہ ہے کہ جس کے اندر جو ہے میت کی مدح وہ کی جائے، اس کے وہ محاسن بیان کیے جائیں جو غم یا تو جھوٹے ہوں یا یہ غم اور تجدید تکلیف کا باعث ہو یا وہ استعمال کیے جائیں۔ اس کے علاوہ اگر اس طرح کا ہو تو جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تو وہ مکہ میں ہجرت کے بعد مر گئے تھے، تو یہ میت کی ایسی مدح نہیں تھی کہ جس سے جو ہے وہ دوبارہ غم تازہ ہوتا، تو دوبارہ غم تازہ کرنے والا جو مرثیہ ہوتا ہے آپ نے اس سے منع کیا ہے۔ باب ما جاء فی کراہیت الاضرار عن الوصیہ فی الوصیت، وصیت کے اندر تکلیف دینے کے مکروہ ہونے کے بیان میں جو حدیثیں آئی ہیں۔ قال حدثنا مسدد قال اخبرنا عبد الواحد بن زياد قال اخبرنا عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة بن عمرو بن جرير عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ایک آدمی نے یہ پاک سے عرض کیا یا رسول اللہ ای الصدقۃ افضل، بہترین صدقہ کون سا ہے؟ قال ان تصدق وانت صحیح حریص، صحیح صدقہ یہ کہ آپ صدقہ کریں اس حال میں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ حریص ہوں، یہ جو چیز خرچہ کر رہے ہیں آپ کا اپنا دل وچار اس کو اپنے پاس رکھنے کا، تأمل البکاء وتخشى الفقر، آپ بقا کی امید رکھ رہے ہو کہ میں ابھی میری زندگی کافی ہے، اور آپ کو فقر کا بھی خوف ہو، ادھر دے رہا ہوں تو کیا پتہ میں غریب ہو جاؤں گا، کل ملے گا نہیں ملے گا، اس حالت کے اندر آپ جو صدقہ کرتے ہیں بڑا افضل ہے۔ ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، اور اس میں جو ہے وہ دیر نہ کرو، مہلت نہ دو صدقہ کرنے میں، ٹائم خرچ نہ کرو کہ جی جب بوڑھا ہوں گا کروں گا اور فناوا کروں گا، نہیں، جب جوانی میں خود کو ضرورت ہے پیسوں کی، مال کی، اس وقت جو خرچہ صدقہ کرتے ہیں وہ افضل ہے۔ اور یہاں تک کہ آپ جو ہے وہ آپ کی روح جو ہے حلقوں میں پہنچ جائے، مرنے کے قریب ہوں، اور اس وقت تو کہے فلاں کو یہ دے دو فلاں کو یہ دے دو، وہ تو پہلے سے فلاں کا ہو چکا ہے، آپ مریں گے اور سارا میراث بن جائے گا، اوپر دوسروں کا مال آپ خرچ کر رہے ہیں۔ تو جب آپ کی ضرورت جو ہے وہ نہ رہے تو پھر کیا فائدہ؟ اپنی ضرورت ہے، آپ اس چیز کی طرف حریص ہیں، آپ کو اس کی ضرورت ہے، تو آپ اس وقت جو خرچہ کریں گے، اور آپ کو یہ بھی امید ہے کہ آپ کی لمبی زندگی ہے ابھی، اور آپ پھر خرچ کر رہے ہیں، تو یہ خرچہ، یہ صدقہ بہترین صدقہ ہے۔ قال حدثنا احمد بن صالح قال اخبرنا قال حدثنا احمد بن صالح قال اخبرنا ابن ابي فديك قال اخبرني ابن ابي ذئب قال عن شرحبيل عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يتصدق المرء في حياته، یہ کہ آدمی جو ہے اپنی زندگی کے اندر صدقہ کرے، لا يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق بمئة وفي رواية وفي نسخة بمئة درهم عند موته، آدمی جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر ایک درہم خرچ کرے، یہ زیادہ بہتر ہے اس کے لیے اس بات سے کہ وہ اپنی موت کے وقت 100 درہم خرچ کرے۔ یعنی اپنی زندگی میں خرچ کرنا، اپنا مال نکالنا، کہ اس کو یہ شیطان خوف دلاتا ہے کہ ابھی 3 نمبر ہے، ابھی ادھر خرچ کرو گے تو پیچھے تمہارے پاس کیا رہے گا، کل خود غریب ہو گئے اور عمر زیادہ لمبی ہوگی تو اجر تو کہاں سے لوگے؟ تو اس بڑا مشقت والا کام ہوتا ہے ایسی حالت کے اندر مال خرچ کرنا، تو یہ ایک دن بھی جو ہے بڑا کافی ہوتا ہے۔ اور جب آدمی مرنے کے جبھی تو میں ویسے بھی گیا جی ابھی مرا، کل مرا اور آج مرا، تو اس صورت کے اندر جو ہے اس کے لیے
مال خرچ کرنا آسان ہوتا ہے، لہذا مرتے وقت 100 اور زندگی کی حالت میں 1 درہم برابر ہو جاتی ہیں۔ اور موت کے وقت تو پھر اس کے ہوتے بھی نہیں ہیں، وہ تو ظاہر ہے پھر ورثہ کے ہو جاتے ہیں۔ قال حدثنا عبدة بن عبد الله قال أخبرنا عبد الصمد قال أخبرنا ناصر بن علي الخداني قال أخبرنا الأشعث بن جابر قال حدثني شار بن خوشب أن أبا هريرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجل ليعمل أبي المرأة بطاعة الله 60 سنة۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی یا کوئی عورت اللہ کی اطاعت میں 60 سال تک جو ہے وہ عمل کرتے ہیں، ثم يخبرهما الموت، پھر ان دونوں کو موت آ جاتی ہے، فيضاران في الوصية، اور پھر دونوں جو ہے وہ تکلیف دیتے ہیں وصیت کے اندر، فتجب لهما النار، تم دونوں کے لیے آگ لازم ہو جاتی ہے۔ مضارہ سے ہے یعنی وہ ایصال الضرر بالحرمان، اب وہ اپنے وارثوں کو محروم کرنے کے لیے کسی کے لیے وصیت کر جاتے ہیں یا کسی کو جو ہے وہ ویسے وہ چیز دے جاتے ہیں، تو پھر یہ ان کے لیے جو ہے وہ آگ کا سبب بنتا ہے یہ کام۔ قال وقرأ علی ابو ہریرہ من هؤلاء، راوی کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مجھ پر یہ بات پڑھی، یہ آیت پڑھی، من بعد وصیۃ یوصی بها او دین غیر مضار، بغیر تکلیف دیے وصیت کرنی، یہ دین کے اقرار کرنا، حتی بلغ ذلک الفوز العظیم، یہ پوری آیت پڑھی میرے سامنے۔ یہ جو آیت ہے سورہ نساء کے اندر ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس آیت کو پڑھنا اس حدیث کے معنی کی تائید اور تقویت کے لیے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وصیت کو جو مشروع قرار دیا ہے تو اس کی قید لگائی ہے عدم ضرار کے ساتھ، تو وہ وصیت جو ضرار پر مشتمل ہو وہ اللہ کی بنائی گئی شریعت کی اور اللہ کی طرف سے اجازت دی گئی وصیت کے مخالف ہوگی، اور جو اس طرح ہو تو وہ معصیت ہوتی ہے، اور معصیت سبب ہے دخول النار کا۔ اس حدیث کے اندر بڑی سخت قسم کی وعید اور بڑی سخت قسم کی ڈانٹ ہے وصیت کے اندر تکلیف دینے والے کے لیے۔ بالکل واضح ہے بات کہ فیضاران فی الوصیۃ فتجب لهما النار، ان کے لیے جو آگ واجب ہو جائے گی۔ قال ابو داود هذا يعني العاشة بن جابر جد النضر ابن علی، هذا سے مراد جو شرح کے اندر آیا ہے متن کے وہ سند کے اندر، اس سے مراد کہتے ہیں اشعث بن جابر نصر بن علی کے جو دادا ہیں وہ مراد ہے۔ منذری کہتے ہیں کہ اس حدیث کو امام ترمذی، امام ابن ماجہ نے اس کی تخریج کی ہے، اور ترمذی نے کہا کہ حسن غریب۔ شار ابن خوشب جو روایت کے راوی ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ بہت سے ائمہ نے کلام کیا ہے، اور احمد ابن حنبل اور یحییٰ ابن معین نے اسے کا قرار دیا ہے۔ قال باب ما جاء في الدخول في الوصايا، وصایا میں دخول کا بیان ہے۔ قال حدثنا الحسن بن علي قال اخبرنا ابو عبد الرحمن بن المقري عبد الرحمن المقري قال اخبرنا سعيد بن ابي ايوب عن عبيد الله بن ابي جعفر عن سالم بن ابي سالم الجيشاني عن ابيه عن ابي ذر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر اني اراك ضعيفا، اے ابو ذر میں تمہیں کمزور پاتا ہوں، کمزور دیکھتا ہوں، انی احب لك ما احب لنفسي، میں تیرے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں، فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال اليتيم، کبھی دو آدمی پہ امیر نہ بننا،
اور کبھی کسی یتیم کے مال کا ولی نہ بننا۔ ضعیفہ کا مطلب ہے غیر قادر علی تقصید ما یصلح الامارہ والدرء المفاسد، کہ آپ کو میں کمزور دیکھ رہا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وسیع بنیں گے آپ، یا کسی کے ولی بنیں گے، یا کسی کے امیر بنیں گے، تو آپ وہ کچھ نہیں کر سکیں گے جو آپ کو کرنا چاہیے، ایک وسیع ایک امیر کو کرنا چاہیے۔ تو عمارت کے فرائض آپ انجام دینے سے میں آپ کو جو ہے وہ ضعیف سمجھتا ہوں، تو لہٰذا پھر آپ عمارت قبول نہ کرنا اور کسی یتیم کے مال کے وسیع نہ بننا، اس کے ولی نہ بننا۔ تو لہٰذا بہتر یہ ہوتا ہے کہ جلبہ منفعت سے دفع مضرت کر لی جائے، نفع اٹھانے کے بجائے نقصان کا اندیشہ، تو کیا ضرورت ہے کسی کام میں داخل ہونے کی۔ تو پھر دخول الوسیع کا مطلب یہ کہ وسائع میں یعنی قبول الوسیع، وسیعت الموسیع، کیا یہ ہر ایک کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے آپ کو وسیع بنا لے حاجت کے وقت، یا اس کے لیے یہ ہے کہ جی اگر چاہے تو قبول کرے اور چاہے تو قبول نہ کرے؟ یہ ایسے لوگوں کے ساتھ خاص ہے کہ جو تدابیر اور انتظام پہ قادر ہوتے ہیں اور ولایت کے مصلحتوں کو حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اس کے مفاسد کو دور کرنے کے لائق ہوتے ہیں۔ وسایہ جو ہے یہ وصیت کی جمع ہے، عیسیٰ سے ہے، کبھی کبھی جو ہے وہ موسیٰ بھی ہی کو بھی وسیع کا کہہ دیا جاتا ہے کہ حاضی وصیت ای الموسیٰ بھی، اور وسیع اور موسیٰ وہ ہوتے ہیں کہ جو حفظ اور تصرف کسی آدمی کے مال میں تصرف کے لیے جو کھڑا ہوتا ہے اور اس کا کام کرتا ہے اس کے بچوں کے مال میں موت کے بعد۔ وسیع اور قیم میں فرق یہ ہوتا ہے کہ وسیع جو ہے اس کو حفظ اور تصرف جو ہے وہ اس کے حوالے کی جاتی ہے اور یہ میت خود کرتا ہے مرنے سے پہلے، اور قیم جو ہے اس کے یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف مال کی حفاظت کرتا ہے، وہ تصرف نہیں کر سکتا۔ تو انی اراک ضعیفا وانی احب لک ما احب لنفسی، مطلب یہ ہے کہ اگر میں بھی تیری طرح ضعیف ہی ہوتا، آپ تو ضعیف نہیں تھے اس پہ تدبیر سے، لیکن اگر میں بھی تیری طرح ضعیف ہوتا تو میرا اپنے لیے فیصلہ یہ ہوتا کہ میں کسی کا امیر نہ بنتا، تو تمہارے لیے بھی فیصلہ یہ ہوگا کہ تو کسی کا امیر نہ بن۔ شیخ عز الدین ابن عبد السلام کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متولی تھے، سید الولاد تھے، حاکم تھے تمام مسلمانوں کے، تو کیسے کہا کہ انی احب لک؟ دو وجہ سے اشکال بنتا ہے، اول یہ کہ امام جو ہے وہ اپنے غیر سے افضل ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ مناسب ہے کہ آپ سے مجھے اسی چیز کی ترجیح دیں جو آپ کے لیے پسندیدہ ہو۔ تو آپ کے لیے پسندیدہ تو یہ تھا کہ آپ امیر بنیں، اور آپ نے صحابی ہو کہ آپ امیر نہ بنیں، تو جواب یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ احب لنفسی لو کان حالی کا حالک الرضوفی، کمزوری میں اگر میری حالت تیری حالت کی طرح ہوتی تو میں یہ پسند کرتا کہ میں ولایت حاصل نہ کرتا۔ باب ما جاء في نسخ الوصية للوالدين والأقربين، والدین اور رشتہ دار قریب سنوں کے لیے جو وصیت نسخ کے بیان میں جو باتیں۔ قال حدثنا احمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النهبي عن إكرمة عن ابن عباس انطلق خيرا الوصية للوالدين والأقربين فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث۔ والدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کے نسخ میں، یہ نہیں نسخ کرنا بلکہ وصیت ان کے بارے میں جو تھی اس کے نسخ کے بارے میں جو آیا، پہلے یہ تھا کہ انطلق خیرا الوصیۃ،
فی الوالدین والاقربین کہ والدین کے لیے اقربین کی وصیت کی جائے. اور پھر اس کو میراث کی آیت نے جو ہے وہ یہ اسی طرح کی وصیت، لیکن پھر اس کو میراث کی آیت نے منسوخ کر دیا. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ. تو مطلب یہ ہے کہ فلیوصل للوالدین والاقربین بالمعروف کہ وہ ضروری ہے کہ والدین کے لیے اور اقربین کے لیے جو ہے وہ وصیت کرے دستور کے مطابق. حقا علی المتقین، متقین پر لازم تھا. یہ مضمون اور یہ آیت میراث کی آیت سے اور حدیث پاک لا وصیۃ لوارث کی وجہ سے منسوخ ہو گئی. اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے فکانت الوصیۃ کذالک ای فرضا للورثہ، ورثہ کے لیے ضروری تھی. یہاں تک کہ اس کو میراث کی آیت یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین الی آخر آیا، اس آیت نے اس آیت پہلی والی آیت کو منسوخ کر دیا. اور پھر وصیت جو ہے وہ وارث کے لیے اس کا جواز ختم ہو گیا. اور اب وصیت جو ہے وہ صرف غیر وارث کے لیے ہوتی ہے، وارث کے لیے وصیت جائز نہیں. باب ما جاء فی الوصیۃ للوارث، وارث کے حق میں وصیت کے بیان. قال حدثنا عبد الوهاب ابن نجدة قال اخبرنا ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال سمعت ابا امامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله قد آتى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، کہ بے شک اللہ رب العزت نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے. یعنی آیت میراث کے اندر سب کے حقوق بیان ہو چکے ہیں. جب وہ حقوق ورثہ کے بیان ہو چکے ہیں تو ورثہ کے لیے میت کو، مرنے والے کو یہ حق نہیں ہے کہ مرنے سے پہلے وہ اس کے لیے کوئی وصیت کر جائے اور اس کے لیے کوئی نیا حق ڈال دے. فلا وصیت لوارث، تو وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے. یعنی اللہ نے جو کچھ اس کے لیے فرض کیا وہ بیان کر دیا. خطابی کہتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے آیت میراث کی طرف، موارث کی جو آیت ہے اس کی طرف. اور وصیت جو ہے اس آیت سے پہلے اقربین کے لیے، والدین کے لیے اللہ کے قول کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین، اس آیت کی بنا پر واجب تھی، ضروری تھی. پھر میراث کی آیت سے یہ منسوخ ہو گئی. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وصیت جو ہے وارث کے لیے اکثر اہل علم کے ہاں جو ہے وہ باطل ہے ورثہ کے سارے حقوق کی وجہ سے. اگر ورثہ اجازت دے دیتے تو یہ جائز ہو جاتی ہے. جیسے جو ہے وہ ثلث سے اگر اجنبی کے لیے اگر زیادہ کی وصیت کی تو ورثہ اگر زیادہ سے ثلث سے زیادہ کی اجازت دے دیتے تو وہ بھی جائز ہو جاتی ہے. یہاں جو اگر کسی وارث کے لیے کوئی وصیت ہو اور باقی ورثہ اعتراض نہ کرے بلکہ اس کی اجازت دے دے تو یہ جائز ہو جائے گی. اور یہ ورثہ کے حقوق کی بنا پر منسوخ کیا گیا یہ حکم ہے. اگر ورثہ اپنے حقوق کو چھوڑ دیتے ہیں اور خود اجازت دے دیتے ہیں کسی وارث ہی کے لیے وصیت کی تو یہ بالکل اسی طرح جائز ہوگا جس طرح اگر کسی اجنبی کے لیے ثلث سے زیادہ کی وصیت کی تو وہ وصیت ثلث میں نافذ ہوتی ہے. لیکن اگر ورثہ کہتے ہیں کہ ہمارے مورث نے جو ہے وہ اس کو ثلث سے زیادہ دینے کا ارادہ کیا ہے تو لہٰذا زیادہ دے دیا جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمارے حصے کاٹ لیے جائیں، تو وہ بھی جائز ہو جاتی ہے. تو یہ بھی جائز ہو جائے گی. اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ وصیت جو وارث کے لیے ہے یہ جائز نہیں ہے، اگرچہ سارے ورثہ اس کی اجازت بھی دے دیں، اس لیے کہ جو اس سے منع کیا گیا ہے وہ شریعت کے حق کی بنا پہ منع کیا گیا ہے. اور اگر ہم اس کو جائز قرار دیں گے تو گویا کہ ہم نے حکم جو منسوخ تھا اس کو استعمال کر لیا، اور یہ جائز نہیں ہے. جیسا کہ قاتل کے لیے اگر وصیت کی جائے تو وہ جائز نہیں ہوتی اگرچہ سارے ورثہ مل کے بھی اجازت دے دیں. پہلا قول یہ کہ یہ مطلقاً منسوخ ہے، دوسرا قول یہ کہ ورثہ اجازت دے دیں تو جائز ہو جاتی ہے، اور تیسرا قول یہ کہ ورثہ اجازت دیں تب بھی یہ جائز نہیں ہوتی. منذری کہتے ہیں کہ اس حدیث کو ترمذی نے، ابن ماجہ نے اس کی تخریج کی ہے، اور ترمذی نے کہا کہ حسن حاض
حسن. اس حدیث کی سند میں جو اسماعیل ابن عیاش ہیں ان کے بارے میں اور ان کی حدیث سے احتجاج کے بارے میں اختلاف کیا گیا ہے. بعض وہیں کہ جو اس کی حدیث کو جو ہے وہ آل حجاز اور آل عراق سے جو ہے اور آل حجاز سے اس کی حدیث ہے تو کہتے ہیں کہ لیس بذاک، اور اگر اس کی روایت جو آل شام سے تو اس کو اصح قرار دیتے ہیں. اور یہ جو حدیث ہے یہ اس کی روایات میں سے آل شام میں سے ہے. اور اس حدیث کو جو ہے وہ ترمذی نے، نسائی نے، ابن ماجہ نے عمر بن خارجہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سند سے نقل کیا ہے. اور ترمذی نے فرمایا کہ حسن صحیح. واللہ تعالی عالم بالصواب وما علینا الا البلاغ.